حسین حسین ایام حسین حسین ایام حسین ایام حسین ایام حسین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بعيد فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فآووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله ما يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. صدق اللہ العلی العظیم. اے تشنہ لب حسین قتیل جفا، اے بے کس و مظلوم اسیر بلا، دو بیٹے فدا کر دیے ہمشیر نے تجھ پر، دو بیٹے فدا کر دیے ہمشیر نے تجھ پر، یہ سوچ کے شاید نہ چلے بھائی پہ خنجر، یہ سوچ کے شاید نہ چلے بھائی پہ خنجر، افسوس یہ ارمان رہا دل میں ہی اس کا، افسوس یہ ارمان رہا دل میں ہی اس کا، اے بے کس و مظلوم اسیر بلا. زینب نے کہا رو کے اٹھو اون محمد، زینب نے کہا رو کے اٹھو اون محمد، کیا گزری ہے کچھ ماں سے کہو اون محمد، زینب نے کہا رو کے اٹھو اون محمد، لو دودھ تمہیں بخش دیا مان بھی جاؤ، لو دودھ تمہیں بخش دیا مان بھی جاؤ، اب کس لیے روٹھے ہوئے ہو اون محمد، زینب نے کہا رو کے اٹھو اون محمد، ہم شکل نبی رن کی رضا مانگ رہے ہیں، ہم شکل نبی رن کی رضا مانگ رہے ہیں، میں کیا کروں کچھ رائے تو دو اون محمد، زینب نے کہا رو کے اٹھو اون محمد، میں خوش ہوں کہ حق تم نے ادا کر دیا میرا، میں خوش ہوں کہ تم نے ادا کر دیا میرا، اب تم بھی ذرا اٹھ کے ہنسو اون محمد، زینب نے کہا رو کے اٹھو اون محمد، اٹھتی نہیں تنہا سے جواں بیٹے کی میت، اٹھتی نہیں تنہا سے جواں بیٹے کی میت، ماموں کی مدد اٹھ کے کرو اون محمد، زینب نے کہا رو کے اٹھو اون محمد،
علمن کی صدا گونج رہی ہے میرے پیارو، علمن کی صدا گونج رہی ہے میرے پیارو، لازم ہے کہ لبیک کہو اون محمد، زینب نے کہاں رو کے اٹھو اون محمد، اب نصرت شبیر کو بے شیر چلا ہے، اب نصرت بے شیر کو، اب نصرت شبیر کو بے شیر چلا ہے، اچھا نہیں تم سوتے رہو اون محمد، زینب نے کہاں رو کے اٹھو اون محمد، 2 لاکھ کے نرگے میں ہے احمد کا نواسا، 2 لاکھ کے نرگے میں ہے احمد کا نواسا، یہ وقت ہے نصرت کا اٹھو اون محمد، زینب نے کہاں رو کے اٹھو اون محمد، دیکھو میرے ماں جائے پہ آنچان نہ پائے، دیکھو میرے ماں جائے پہ آنچان نہ پائے، تم فدیہ میرے بھائی کا ہو اون محمد، زینب نے کہاں رو کے اٹھو اون محمد، اکبر یہ جگر سوز بیاں کرتی تھی زینب، اکبر یہ جگر سوز بیاں کرتی تھی زینب، میں قید ہوں تم دیکھتے ہو اون محمد، زینب نے کہاں رو کے اٹھو اون محمد، کیا گزری ہے کچھ ماں سے کہو اون محمد، زینب نے کہاں رو کے اٹھو اون محمد، بر محمد وآل محمد صلوات، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، جو کہ مصروف سلام شہداء رہتا ہے، جو کہ مصروف سلام شہداء رہتا ہے، گو وہ رہتا نہیں پر نام صدا رہتا ہے، شمر کہتا تھا یہی ماہ علی اکبر کی، شمر کہتا تھا یہی ماہ علی اکبر کی، جس کا ایک ہاتھ کلیجے پہ دھرا رہتا ہے، جو کہ مصروف ہند کی بیٹی نے زندہ میں سکینہ سے کہا، سر تیرا کس لیے اے بہن کھلا رہتا ہے،
کہ مصروف رو کے وہ بولی یتیموں کی نشانی ہے یہی کرتا بے وارث بچوں کا پھٹا رہتا ہے یہ شرمندگی پانی کے نہ لے جانے کی ہے یہ شرمندگی پانی کے نہ لے جانے کی نیزے پر بھی سرے عباس جھکا رہتا ہے جو کہ مصروف خواب میں آن کے آپ ہی سے یہ شہ نے پوچھا خواب میں آن کے اب عابد سے یہ شہ نے پوچھا بیٹا احوال تیرا قید میں کیا رہتا ہے جو کہ مصروف کہا سجاد نے اشک آنکھوں میں لب پر نہ لے کہا سجاد نے اشک آنکھوں میں لب پر نہ لے پاؤں زنجیر میں رسی میں گلا رہتا ہے جو کہ مصروف شام ہوتی ہے تو اونٹوں سے اترتے ہیں حرم شام ہوتی ہے تو اونٹوں سے اترتے ہیں حرم پر سر شاہ تو نیزے پہ چڑھا رہتا ہے جو کہ مصروف سلام شہداء رہتا ہے بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه
وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين مولى ومولى الثقلين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية العاجلة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ سید الشہداء میں حاضر ہونے کا شرف بخشا۔ میرے دوستو اور میرے عزیزو، عشرہ مجالس کی ان مجلسوں میں جو عنوان گفتگو ہے وہ حسینی طرز زندگی، وہ کون سی زندگی ہو جسے یہ کہا جائے کہ یہ حسینی طرز زندگی ہے، یہ وہ زندگی ہے جس سے حسین ابن علی محبت کرتے ہیں، یہ وہ زندگی ہے جس زندگی کو حسین ابن علی چاہتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والے اس طرح کی زندگی گزاریں۔ حسینی طرز زندگی یعنی وہ زندگی جسے قرآن حیات طیبہ کہتا ہے، حسینی طرز زندگی یعنی وہ زندگی جس زندگی کا تقاضا اور جس زندگی کی دعا ہم زیارت عاشوراء میں مانگتے ہیں، اللہم اجعل محیایا محیا محمد وآل محمد۔ یہ زندگی ہے حسینی طرز زندگی جس کا تقاضا اور جس کی دعا ہر لمحہ پروردگار عالم سے ہم مانگتے ہیں اور ہمیں مانگنا بھی چاہیے، کیونکہ یہی وہ زندگی ہے جو انسان کو شقاوتوں سے نکال کر سعادت کی جنت میں لے جاتی ہے، یہی وہ زندگی ہے جو انسان کو اعلیٰ علیین کے درجے پر فائز کرتی ہے، یہی وہ زندگی ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مورد پسند امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حسینی طرز زندگی کا پہلا رکن اخلاص اور خلوص ہے، یعنی اگر ہم دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں حسینی زندگی عطا کرے، اللہ ہمیں حیات طیبہ عطا کرے، تو ضروری یہ ہے کہ وہ جو ارکان زندگی ہیں، یعنی جن کے اوپر یہ زندگی ڈیپینڈ کرتی ہے، جس کے اوپر یہ زندگی اعتماد کرتی ہے، جن چیزوں سے مل کر حسینی زندگی وجود میں آتی ہے، ان میں سے
ایک اہم رکن اور ایک اہم عنصر اخلاص و خلوص ہے۔ آپ رکن کے بابت جانتے ہیں کہ اگر رکن نہ ہو تو عمارت ڈھہ جاتی ہے، گر جاتی ہے۔ حسینی طرز زندگی کا رکن خلوص و اخلاص ہوئے، یعنی اگر یہ نہ ہو تو پھر حسینی طرز زندگی وجود میں انسان کے نہیں آ پاتی۔ میرے دوستو اور میرے عزیزو، کچھ باتیں اخلاص کی نسبت کل آپ کی خدمت میں بیان ہوئی۔ خلوص کہتے کسے ہیں؟ خلوص و اخلاص یعنی اپنے عمل کو صرف خدا کے لیے انجام دینا، اپنے وجود کو غیر خدا سے پاک کر دینا، اپنے اعمال کے لیے فقط ایک نیت انسان کے پاس ہو، وہ قربتاً الی اللہ کی نیت ہو۔ اگر یہ مرحلہ انسان کی زندگی میں آ جائے تو اسی کو اخلاص کہتے ہیں، اور یہی خلوص وہ رکن رکین زندگی بن جاتا ہے کہ جہاں کے بعد زندگی کی تعمیر اور عمارت بڑی خوبصورت نظر آتی ہے۔ اخلاص اس عظیم دولت کا نام ہے، خلوص اس عظیم نعمت کا نام ہے کہ اگر یہ دولت کسی کے پاس ہو تو اب اگر عمل کم ہی کیوں نہ ہو، لیکن یہ کم عمل کافی وزنی اور کافی ویلو اور کافی ارزش والا عمل بن جاتا ہے۔ یعنی اگر خلوص کے ہمراہ اعمال انجام دیے جاتے ہیں تو اعمال گرچہ بہت مختصر ہی کیوں نہ ہوں، گرچہ ظاہری نگاہوں میں دیکھنے میں بڑے معمولی ہی کیوں نہ ہوں، لیکن خدا کے نزدیک ان اعمال کی بڑی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ خلوص کے ساتھ عمل کو انجام دینا وہ کیمیا گری ہے کہ جہاں مٹی کو سونا بنایا جا سکتا ہے، جس طرح ایک کیمیا گر مٹی سے سونا بنا سکتا ہے، اسی طرح ایک انسان مخلص اپنے معمولی عمل سے جو ظاہری کم نظر آتے ہیں، تعداد میں کم نظر آتے ہیں، کوانٹیٹی میں کم نظر آتے ہیں، لیکن خلوص کی دولت ہو تو یہ عمل کافی وزنی اور کافی گراں اور کافی قدر و قیمت والا عمل ہوتا ہے۔ واقعاً مختصر سا مختصر عمل، لیکن اگر خلوص کے ہمراہ ہو تو اس عمل کی ارزش اور اس عمل کی ویلو بڑھ جاتی ہے۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اعمال کی روح کا نام اخلاص و خلوص ہے۔ میرے دوستو عزیزو، بعض مقامات پر ملتا ہے کہ ایک مجلس میں دو جوان گئے مجلس میں شرکت کے لیے، لیکن دوران مجلس ایک شخص انہیں دیکھ رہا تھا کہ وہ دیکھتا ہے کہ یہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، مجلس نہیں سن رہے ہیں۔ یہیں پر میں رک کر اپنے جوانوں اپنے دوستوں سے کہوں گا کہ جب آپ مجلس میں حاضر ہوں اور جب مجلس میں جائیں تو یاد رکھیے ایک معنوی ماحول ہے، ذکر علی و اولاد علی ہو رہا ہے۔ اچھی بات نہیں ہے کہ ان کا ذکر ہو اور ہم آپس میں بیٹھ کر باتیں کریں۔ بہرکیف یہ دو جوان آپس میں باتیں کر رہے تھے، مجلس غور سے نہیں سن رہے تھے، بلکہ کبھی کبھار ایک دوسروں کو دیکھ کر مسکرا بھی رہے تھے۔ اور پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ مجلس تمام ہوئی، نظر تقسیم ہوئی، انہوں نے نظر تناول کیا اور چلے گئے۔ یہ تیسرا شخص جو انہیں اس حالت میں دیکھ رہا تھا، رات میں وہ خواب میں دیکھتا ہے سرکار سید الشہداء علیہ السلام کو کہ ابا عبداللہ تشریف لے آئے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہماری مجلس میں آنے والے تمام لوگوں کے نام لکھے جائیں اور ہمارے سامنے پیش کیے جائیں۔ سب کے نام لکھے گئے جو مجلس میں شرکت کرنے کے لیے آئے تھے۔ ان دو جوانوں کا نام نہیں لکھا گیا۔ سرکار سید الشہداء نے فرمایا کہ ان دو جوانوں کا نام کیوں نہیں لکھا گیا؟ فرمایا کہ مولا یہ دو جوان آئے تو صحیح، لیکن مجلس غور سے سن نہیں رہے تھے، آپس میں باتیں کر رہے تھے، مسکرا رہے تھے۔ سرکار سید الشہداء نے کہا پھر بھی ان کے نام لکھے جائیں۔
کہا مولا مجلس نہیں سن رہے تھے؟ کہا نہیں تمہیں خبر نہیں ہے، جب مجلس ختم ہو گئی، جب نیاز تقسیم ہو گئی اور نیاز انہوں نے تناول کر لیا اور جب اپنی منزل کو جانے لگے، اپنے گھر کو جانے لگے، امام بارگاہ کے دروازے پر چند پیالیاں رکھی ہوئی تھیں، ان میں سے ایک جوان نے دوسرے سے کہا دیکھو یہ پیالیاں امام بارگاہ کے دروازے پہ رکھی ہیں، بہتر نہیں ہے، ہو سکتا ہے کسی کے پیروں پہ لگ جائے، کسی کو اذیت پہنچائے، کسی کو نقصان پہنچائے، آؤ چل کر ان پیالیوں کو یہاں سے ہٹا کر کہیں اور رکھ دیں۔ امام نے فرمایا انہوں نے یہ عمل انجام دیا ہے، لہٰذا ان کے نام بھی لکھے جائیں۔ میرے دوستو عزیزو، میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا نا، کتنا ظاہری اگر آپ دیکھیں کتنا معمولی عمل ہے، چند پیالیاں ہیں، انہیں ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دینا، ظاہراً اگر دیکھا جائے تو دنیا والے اس عمل کی قیمت نہیں لگا سکتے، لیکن اہل معرفت اہل عرفان جانتے ہیں کہ یہ عمل گرچہ معمولی ہے لیکن خالصتاً للہ یہ عمل انجام پایا ہے، لہذا نظر امام حسین علیہ السلام ان پر پڑتی ہے۔ شاید ہمیں اور آپ کو بھی جو عزاداری سید الشہداء میں شرکت کرتے ہیں، عزاداری سید الشہداء کا اہتمام کرتے ہیں، ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر خالصتاً للہ ہم کسی عمل کو انجام دیتے ہیں، یہ ایک نوکری ہے جو سرکار سید الشہداء کی جانب سے ہمیں اور آپ کو دی گئی ہے، چاہے مجلس پڑھنے والے ہوں، چاہے مجلس سننے والے ہوں، چاہے سلام پڑھنے والے ہوں، چاہے مرثیہ پڑھنے والے ہوں، چاہے غارت عاشورہ پڑھنے والے ہوں، چاہے حدیث قصہ پڑھنے والے ہوں، چاہے انجمن کا سیکریٹری ہو، چاہے انجمن کا پریسیڈنٹ ہو، ہر ایک کو نوکری دی گئی ہے ابا عبداللہ کی جانب سے۔ یہاں عہدے اس طرح نہیں ہیں کہ دنیاوی عہدوں کی طرح ہوں، یہاں عمل کی ارزش اور ویلو جو ہے انسان کی نیت سے لگائی جاتی ہے۔ عین ممکن ہے کہ وہ انسان جو آ کر عزاداران مظلوم کربلا کی جوتیاں سیدھی کرتا ہے، اس کا مقام و مرتبہ اس پریسیڈنٹ اور سیکریٹری سے کہیں بلند و بالا ہو، کیونکہ اس کے دل میں خالص اور خلوص موجود ہے۔ بس میرے دوستو عزیزو، عجیب مرحلہ ہے یہ، ہماری زندگی کا حصہ بننا چاہیے خلوص، چونکہ حسینی طرز زندگی کا ایک اہم رکن جو ہے وہ اخلاص و خلوص ہے۔ قرآن کریم نے بھی متعدد اور کئی آیات میں خلوص کی جانب دعوت دی ہے اور ارزش اور مقام خلوص کو بیان کیا ہے کہ مخلصین کا مرتبہ کیا ہے، وہ جو عمل کو للہ انجام دیتے ہیں، وہ جو اعمال کو قربتاً اللہ انجام دیتے ہیں، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کی منزلت کیا ہے۔ قرآن، میں نے عرض کیا کہ متعدد مقام پر قرآن دعوت خلوص دیتا ہے کہ عمل انجام دو لیکن عمل کو خالصتاً للہ انجام دو۔ ایک مقام پر قرآن کریم کا ارشاد ہے فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، یعنی فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، پس دین کو صرف اس کے لیے خالص کر کے اللہ ہی کو پکارو اگرچہ کفار کو برا لگے۔ یا ایک مقام پر قرآن کریم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہتا ہے قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، مجھے کس چیز کی ماموریت دی گئی ہے، مجھے کس چیز کا حکم دیا گیا ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں دین کو اس کے لیے خالص کر کے اللہ کی بندگی کروں۔ دیکھیں قرآن کریم میں بہت زیادہ آیات ہیں، چونکہ اگر ان تمام آیات کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تو وقت بہت زیادہ لگے گا۔ بس یہ دو آیات میں نے آپ کی خدمت میں اس وجہ سے پیش کی تاکہ معلوم ہو سکے کہ اعمال کی روح کا نام اخلاص ہے، دین کی اساس کا نام اخلاص ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ حسینی طرز زندگی کے لحاظ سے اپنی زندگی گزاریں، حسینی زندگی گزاریں، اگر ہم نے زیارت عاشورہ میں
جو جملہ پڑھا ہے اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد، یہ فقط زبانی نعرہ نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ محمد و آل محمد کی طرز زندگی ہمیں ملے، تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے وجود میں خلوص و اخلاص کو پیدا کریں، چونکہ ایک مقام پر امیر کائنات امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الاخلاص اعلی الایمان، ایمان کے اعلیٰ درجوں میں سے ایک اعلیٰ درجہ یعنی اعلی الایمان، ایمان کے اعلیٰ درجوں میں سے کیا ہے؟ اخلاص ہے۔ الاخلاص اعلی الایمان، اعلی الایمان ہے، توجہ فرمائیے گا، یعنی ایمان کے اعلیٰ درجوں میں سے اخلاص ہے۔ یہ ایک مقام پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من اخلص للہ 40 صباحا ظہرت ینابیع الحکمہ من قلبہ ولسانہ، اگر کوئی 40 دنوں تک خالصانہ عمل خدا کے لیے انجام دیتا ہے تو حکمت کے چشمے اس کے دل سے نکل کر زبان سے جاری ہوتے ہیں۔ اخلاص انسان کے وجود میں کیا تبدیلی لاتا ہے، کیا چینجنگ لاتا ہے۔ یہی معمولی انسان، یہی ادنا انسان، یہی پست انسان اگر 40 دنوں تک صرف اعمال راہ خدا میں انجام دے، ذات خدا کے لیے انجام دے، 40 دنوں تک اگر یہ ایسا کرتا ہے، پیغمبر فرماتے ہیں وحوت ینابیع الحکمہ من قلبہ ولسانہ، یہ چشمہ حکمت اور علم کے چشمے اس کے دل سے جاری ہو کر اس کی زبان سے نکلتے ہیں۔ یہ برکت ہے عمل اخلاص میں۔ یہ ایک مقام پر امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لو جعلت الدنیا کلها لقمة واحدة ولقمتها من يعبد الله خالصا لوعيت عني مقصر فی حق۔ عجیب مرحلہ ہے۔ اخلاص کی اہمیت کیا ہے، خلوص کی اہمیت کیا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اللہ کی خالصانہ عبادت کرے، مخلصانہ عبادت کرے، یعنی عبادت خدا کرتے وقت کوئی اور نظر میں نہ ہو، فقط ذات حق تعالیٰ کے لیے وہ عبادت کرے۔ اب عبادت کا مرحلہ جب آ جاتا ہے تو لوگوں کا ذہن فوراً روزہ و نماز کی جانب جاتا ہے۔ روزہ و نماز عبادت کے مصداق میں سے ایک اہم مصداق ہیں، لیکن یہی عبادت کے مصداق نہیں ہیں۔ عبادت روزہ و نماز میں محدود نہیں ہے، بلکہ عبادت کہ بہت وسیع دائرہ ہے۔ عبادت نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، مومنین کی مدد بھی کرنا ہے، ذکر سید الشہداء بھی، یہ تمام چیزیں، ذکر علی، یہ تمام چیزیں عبادات ہیں، یہ تمام چیزیں عبادات ہیں۔ پس امام کیا فرماتے ہیں، اگر کوئی خدا کی عبادت مخلصانہ اور خالصانہ کرے، یعنی غرض اور ہدف رضائے پروردگار عالم ہو، مرضی پروردگار عالم کو کسب کرنا اگر ہدف ہو، اگر کوئی انسان مخلصانہ عبادت کرتا ہے تو امام فرماتے ہیں کہ اب اس انسان کا اجر کیا ہوگا، اس انسان کو ثواب کیا ملے گا۔ امام معصوم فرماتے ہیں کسی معمولی انسان کا جملہ نہیں ہے کہ یوں جوش خطابت میں آ کر کہہ دیا کنی لو جعلت الدنیا کلها لقمة واحدہ، کہ یہ پوری دنیا کو ایک لقمہ بنا دیا جائے، یعنی یہ دنیا سمٹ کر ایک لقمہ ہو جائے اور اس لقمے کو میں دوں اس انسان کو جس نے پروردگار عالم کی عبادت اخلاص کی بنیاد پر کی ہے، خلوص کی بنیاد پر کی ہے، تو میں یہ سمجھوں گا کہ میں نے ابھی اس انسان کا حق ادا نہیں کیا۔ یعنی یہ پوری دنیا بھی اگر بطور اجر مخلص کو مل جائے، اخلاص کے ساتھ
عبادت کرنے والوں کو مل جائے، تب بھی امام معصوم کہتے ہیں یہ اخلاص کا اجر نہیں ہوا۔ اخلاص کا اجر اور اخلاص و خلوص کا ثواب اس سے کہیں بلند و بالا ہے۔ دیکھیے کیا چیز ہے خلوص و اخلاص، جس کے اوپر حسینی طرز زندگی کا دار و مدار ہے کہ اگر حسینی طرز زندگی چاہتے ہو تو یہ تمہارے وجود میں آنا چاہیے۔ میرے دوستو عزیزو، یہ اور بات ہے کہ اگر اخلاص کے ثواب اتنے زیادہ ہیں تو پھر اس کے بعد خلوص کے ساتھ اعمال انجام دینا بھی ذرا سخت ہے، ذرا سخت ہے۔ انسان تمام ان نیتوں سے اپنے وجود کو پاک کر لے جو شیطان رجیم کی جانب سے وسواس کے ساتھ اس کے وجود میں آتی ہیں، کبھی مدح و ستائش کے لیے، کبھی لوگوں کے اوپر دکھانے کے لیے، کبھی اس طرح کی اور باتیں، ان تمام سے اپنے وجود کو پاک کریے۔ پاک کرنا ہے اپنے وجود کو۔ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تصفیۃ العمل اشد من العمل۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں عمل کو پاک کرنا، اعمال کو پاک کرنا اعمال کو انجام دینے سے زیادہ سخت ہے۔ یعنی عمل انجام دینا بہت سخت نہیں ہے، آسان کروں آپ کی خدمت میں، نماز پڑھنا سخت نہیں ہے، نماز کو پاکیزہ بنانا یعنی تمام نیتوں سے نماز کو نکال کر فقط ایک نیت قربتاً اللہ کو باقی رکھنا، یہ سخت ہے۔ نمازیں پڑھنا سخت نہیں ہے، نماز کو قربتاً اللہ صحیح معنوں میں پڑھنا سخت ہے۔ مجالس سید الشہداء میں آنا سخت نہیں ہے، مجالس سید الشہداء میں قربتاً اللہ آنا سخت ہے۔ کسی مجبور کی مدد کرنا سخت نہیں ہے، کسی مجبور کی مدد کرنا قربتاً اللہ سخت ہے۔ کہ اخلاص کے ساتھ انسان مدد کرے، خلوص کے ساتھ مدد کرے، اور جب انسان کے اندر یہ دولت اخلاص آ جاتی ہے تو پھر اس کے وجود میں بصیرت آتی ہے، معرفت آتی ہے، اب ایک خاص نور اس کے وجود سے جلوہ فغن ہوتا ہے، اب اس نور کے ذریعے وہ چیزوں کو دیکھتا ہے۔ کبھی کبھار ہماری یہ ظاہری آنکھیں ہوتی ہیں، آپ دیکھتے ہیں ظاہری آنکھیں بھی کبھی ایک مدت بعد، عموماً اگر بیماری کوئی نہ ہو تو بڑھاپے میں جا کر ان کی روشنی کم ہو جاتی ہے۔ جب ان کی روشنی کم ہو جاتی ہے تو ہمیں چشموں کی ضرورت پڑتی ہے، اور پھر بہت زیادہ روشنی کم ہو جاتی ہے تو ہم بڑی نزدیک کی چیزوں کو نہیں دیکھ پاتے، ہم بہت دور کی چیزوں کو چھوڑیے اپنے سامنے کی چیزوں کو نہیں دیکھ پاتے، کیونکہ ظاہری روشنائی آنکھ کی، روشنی آنکھ کی کم ہو گئی ہے، لہٰذا بہت نزدیک کی چیزوں کو ہم نہیں دیکھ پاتے۔ لیکن ایک مدت ایسی ہوتی ہے جب ہم دور سے دور کی چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں، باریک سے باریک رائٹنگ کو پڑھ لیتے ہیں۔ کیوں پڑھ لیتے ہیں؟ کا آنکھوں کا نور صحیح ہے، آنکھوں کی روشنی صحیح ہے۔ میرے دوستو عزیزو، جب ظاہری آنکھیں، توجہ فرمائیے گا، جب ظاہری آنکھوں کا نور کم ہو جائے تو انسان بہت بڑی سی بڑی چیزوں کو نہیں دیکھ پاتا، بہت نزدیک سے نزدیک چیزوں کو نہیں دیکھ پاتا۔ اسی طریقے سے اگر دل کی روشنی کم ہو جائے، اگر دل کی نورانیت کم ہو جائے، اگر بصیرت کی آنکھیں کمزور پڑ جائیں تو بہت سے دین کے ایسے اہم ارکان ہیں جو اس کے سامنے ہوتے ہیں لیکن اسے نظر نہیں آتے۔ اگر چاہتے ہو اپنی دل کی آنکھوں کو مضبوط کرنا، دل کی آنکھوں کی روشنائی بڑھانا چاہتے ہو، دل کی آنکھوں کی روشنی اگر بڑھے، جس طریقے سے ان آنکھوں کی روشنی کے لیے تم چشمے کا سہارا لیتے ہو، ان چشموں کے ذریعے بڑی آسانی سے ان چیزوں کو دیکھ لیتے ہو، دل کی آنکھوں کو اگر روشن کرنا چاہو تو کیا ہے طریقہ؟ دل کی آنکھوں کو روشن کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اعمال کو، اپنے اعمال کو اخلاص کی بنیاد پر انجام دو۔ میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا ہوں، امام معصوم ارشاد فرماتے ہیں، امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اندہ تحقق الاخلاص تستنیر البصائر۔ جب انسان کے وجود میں خلوص آتا ہے
تو بصیرت وا ہو جاتی ہے، تو پھر دل کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں۔ اور دل کی آنکھوں کا روشن ہونا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ یہ دل ہی کی آنکھیں ہیں جس کے ذریعے انسان امام معصوم کو پہچانتا ہے، یہ دل ہی کی آنکھیں ہیں جس کے ذریعے انسان اپنے امام کی معرفت حاصل کر سکتا ہے، یہ دل ہی کی آنکھیں ہیں جس کے ذریعے انسان یوسف زہرا کی زیارت کر سکتا ہے۔ لہٰذا وہ عاشقان امام جو اپنے امام کی زیارت کو تڑپ رہے ہیں، ان کے لیے ضروری کیا ہے؟ اپنے دل کی آنکھوں کو قوی کریں، مضبوط کریں، ان کی روشنی بڑھائیں، ان کی روشنائی بڑھائیں۔ کہاں سے بڑھے گی؟ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں اندہ تحقق الاخلاص تستنیر البصائر، جب اخلاص وجود میں آتا ہے تو بصائر، یہ دل کی آنکھیں پر نور ہو جاتی ہیں۔ اور واقعاً اگر آپ دیکھیے جنہوں نے اپنے وجود میں اخلاص پیدا کیا ہے، ان کے دل کی آنکھیں اس قدر روشنی ہو گئیں کہ بہت سے مطالب، بہت سے معرفت کی باتیں جو دنیا والے نہ سمجھ سکے لیکن وہ سمجھ گئے۔ آپ دیکھتے ہوں گے بعض علماء اعظام، بعض مراجع کرام، انہی روایات کو جو ہمارے سامنے ہوتی ہیں، ہم وہ نکات وہ معارف نہیں درک کر پاتے، لیکن یہ حضرات بڑی آسانی سے ان معارف کو درک کر لیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ چونکہ ان کی دل کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں، چونکہ یہ اعمال مخلصانہ انجام دیتے ہیں، اور جب انسان اعمال مخلصانہ انجام دیتا ہے تو اس کے وجود میں نور الہی معجزن ہوتا ہے، اور جب نور الہی انسان کے وجود میں معجزن ہو جائے تو راستہ طے کرنا آسان ہوتا ہے، کیونکہ جب آنکھیں کھلی ہوئی ہوں تو انسان پہچانتا ہے کہاں جانا ہے، کہاں نہیں جانا ہے، کہاں میں گر جاؤں گا، کہاں سے میں گزر جاؤں گا۔ لیکن اگر یہ دل کی آنکھیں بند ہو تو کبھی انسان اس گناہ کی وادی میں غرق ہوتا ہے، کبھی اس گناہ کے گودال میں گر جاتا ہے۔ لہذا اخلاص ہے جو تمہارے وجود کو مبارک بناتا ہے، اخلاص ہے جو تمہاری عمر کو مبارک بناتا ہے۔ مرحوم شیخ مرتضی انصاری رضوان اللہ تعالی علیہ کون ہیں؟ ایک عام انسان اگر دیکھا جائے، لیکن وہ خدمت کر کے عالم تشیع کی، وہ خدمت کی ہے عالم تشیع کی کہ جس کا مثال کم ہے عالم تشیع میں۔ کون ہے؟ آج بھی ان کی 2 کتابیں حوزات علمیات میں پڑھائی جاتی ہیں، اور ان کو پڑھ لینے کے بعد کوئی مجتہد اور اجتہاد کے درجے پہ فائز ہوتا ہے۔ کہاں سے یہ کیفیت پیدا ہوئی؟ کہاں سے اس مقام تک پہنچے؟ کیونکہ عند تحقق الاخلاص تستنیر البصائر، جب اخلاص انسان کے وجود میں آتا ہے تو بصائر اور دل کی آنکھیں کھلتی ہیں۔ بہت سے مطالب جو ہم جیسوں کو سالوں میں نہیں سمجھ میں آتے، وہ سیکنڈ اور منٹ میں سمجھ لیتے ہیں۔ بہت سی وہ دینی باتیں جو ایک مدت سے ہم جیسوں کو نہیں سمجھ میں آتی، ان کے لیے بہت معمولی باتیں ہوتی ہیں، چونکہ ان کے دل کی آنکھیں روشن ہیں۔ ملتا ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ مرحوم سید حجت کوہ قمری آیت اللہ ہیں، مرجع وقت کے قریب ہیں، یعنی مرجعیت کے کافی قریب ہیں۔ ان کے درس میں کافی بڑا مجمع جمع ہوتا ہے ایک مدرسے میں جا کر، نجف میں جب یہ درس دیتے ہیں آغا حجت کوہ قمری، کافی بڑا مجمع ان کے درس میں آتا ہے۔ ملتا ہے کہ ایک دن کچھ پہلے یہ اس مدرسے میں چلے گئے جہاں ان کا درس ہوتا تھا، جہاں بچوں کو پڑھاتے، بچوں یعنی وہ علماء کو پڑھاتے تھے، جہاں علماء کو پڑھاتے تو کچھ دیر پہلے چلے گئے۔ وہاں جب پہنچے ہیں تو کیا دیکھا کہ ایک شیخ مفلوق الحال، ابا اور کبا، کافی کہنا، کافی بوسیدہ، بیٹھ کر 2 بچوں کو پڑھا رہا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے آیت اللہ حجت کوہ قمری بھی علم دوست ہیں، سوچا کہ اتنی دیر یہاں بیٹھے ہیں، چلیے سنتے ہیں کہ یہ شیخ ان بچوں کو کیا پڑھا رہا ہے۔ اب جو قریب پہنچے اور شیخ انصاری کے درس کو سننا شروع کیا تو انہیں احساس ہوا کہ یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، اس انسان کے وجود میں علم کا ٹھاٹے مارتا سمندر موجود ہے، یہ علم کا ایک دریا ہے۔ لہذا
اب جو شاگرد آنا شروع ہوئے حجت کوہکمری کے، جب ان کے درس کا ٹائم ہو گیا تب ان کے شاگرد آنا شروع ہوئے، اور اس کے بعد یہ ممبر پہ گئے۔ ممبر پہ جانے کے بعد اب دونوں مرحلوں میں اخلاص اور خلوص کو دیکھے گا۔ ممبر پہ جانے کے بعد یہ ممبر سے اعلان کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کے بعد اعلان کیا کرتے ہیں؟ دیکھو وہ شیخ جو ان دو طالب علموں کو پڑھا رہا ہے مجھ سے کہیں زیادہ پڑھا لکھا ہے، آج سے میں خود ان کی شاگردی میں جا رہا ہوں اور تم لوگ بھی ان کے درس میں جاؤ۔ توجہ فرمائیے گا میرے دوستو عزیزو، شیخ علم کا ٹھاٹے مارتا سمندر تھے، لیکن اخلاص کا یہ عالم ہے کہ اظہار نہیں ہے، اظہار نہیں ہے۔ اب اگر اظہار نہیں ہے، اس قدر خلوص اس کے وجود میں پایا جاتا ہے تو پھر ہوگا کیا؟ پھر اللہ تعالیٰ اسے اتنا مبارک قرار دے گا کہ اسے خادم امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف قرار دے گا، اور اسے یہ قسمت عطا کرے گا اور اس کے تقدیر میں یہ لکھے گا کہ وہ آئے اور مذہب تشیع کی حقیقی معنی میں خدمت کرے، کیونکہ تستنیر البصائر، چونکہ اس کے دل کی آنکھیں واہ ہو چکی ہیں، اس کے دل کی آنکھیں کھل چکی ہیں۔ یہ مرحلہ ہے واقعاً، یہ اگر انسان کے وجود میں یہ اخلاص کی دولت آ جائے تو واقعاً انسان معجزہ گر ہو جاتا ہے، انسان ایسے اعمال انجام دینے لگتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اولیاء خدا میں سے ہے، یہ معجزہ کرنے والوں میں سے، یہ کرامات والوں میں سے۔ صرف انسان ایک کام کرے، وہ یہ کہ اپنی عبادتوں کو خدا کے لیے انجام دے۔ ہم آپ بھی مجالس سید الشہداء کریں، ہماری نیت انگیزہ دل میں ایک نیت ہو کہ قربتاً اللہ اس عمل کو انجام دے رہے ہیں۔ انی اتقرب الی اللہ بحبکم والبغاۃ من اعدائکم، نہیں کہتے آپ زیادت عاشورہ میں کہ ہم خدا سے قریب ہونا چاہتے ہیں اہل بیت تمہاری مودت کے ذریعے اور تمہارے دشمنوں سے نفرت کے ذریعے، یعنی ہدف اور مقصد خدا تک پہنچنا ہو۔ یہ خالص نیت اگر انسان کے وجود میں آ جائے تو پھر خدا اس انسان کو عظیم بنا دیتا ہے، عظیم بنا دیتا ہے۔ خدا اس کی عمر میں اتنی برکت اور اسے اس قدر عظیم بناتا ہے کہ تمام عالم اس کا مطیع اور فرما بردار بن جاتا ہے۔ تم خدا کی خالصانہ عبادت کرو، خدا تمہاری اطاعت میں تمام چیزوں کو لے آئے گا۔ روایت میں ہے امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من عبد اللہ عبد اللہ لہ کل شیء، اگر کوئی صحیح معنوں میں خدا کی عبادت کرے تو خدا تمام چیزوں کو اس کا مطیع بنا دیتا ہے۔ یعنی تم خدا کی خالصانہ اطاعت کرو، خدا تمام چیزوں کو تمہارا اطاعت گزار بنا دے گا۔ من عبد اللہ عبد اللہ لہ کل شیء، خدا اس کا تمام چیزوں کو اس کا اطاعت گزار بناتا ہے۔ ایک مقام پر جملہ ارشاد ہوتا ہے حدیث قدسی میں کہ عبدی عطینی حتی اجعلک مثلی، اے میرے بندے تو میری اطاعت کر میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا۔ یعنی کیا؟ یعنی جس طرح میں کہتا ہوں کسی چیز کو حکم دیتا ہوں وہ چیز میری اطاعت کرتی ہے، اسی طرح تو حکم دے گا اور چیزیں تیری اطاعت کریں گی، تیری اطاعت گزار ہو جائیں گے۔ ملتا ہے، میں اماموں کی مثال اس مقام پر نہیں دینا چاہتا، وہ تو اخلاص کے اعلیٰ مراحل ہیں، وہ اخلاص کی معراج ہیں، لیکن صحیح معنوں میں جنہوں نے ان کے راستے کو اپنایا، جنہوں نے حسینی طرز زندگی گزاری، جنہوں نے خالصتاً للہ اعمال کو انجام دیے۔ ملتا ہے کہ نجف میں ایک حمال ہے، حمال آپ حضرات جانتے ہیں، بعض وہ لوگ جو کلی کا کام کرتے ہیں، یہاں سے سامان اٹھایا وہاں پہنچایا، یہاں سے سامان اٹھایا وہاں پہنچایا، یہ حمال جس کا نام تاریخ میں ملتا ہے کہ حسن علی حمال ہے۔ تو جو فرمائیے گا کہ اخلاص مجھے کس مقام تک پہنچا سکتا ہے، مجھ انسان میں کون سی ایسی استعداد موجود ہے کہ جس سے میں تمام عالم کو اپنا اطاعت گزار بنا سکتا ہوں۔ حسن علی حمال نجف میں لوگوں کے سامان اٹھایا کرتے تھے، کھجور، کبھی یہ چیزیں کبھی وہ چیزیں، حمالی کرتے ہیں۔ ملتا ہے کہ نجف میں ایک خاتون اپنے بچے کو لے کر چھت پر گئی اور
کچھ غفلت ہوئی اور یہ بچہ اس خاتون کے ہاتھوں سے چھوٹ گیا. اس خاتون نے ایک چیخ ماری, ایک پکار لگائی, ہائے میرا بچہ. حسن علی حمال وہاں سے گزر رہے تھے, ایک مرتبہ بچے کو دیکھا, بچہ ابھی گر رہا ہے. حسن علی حمال نے کہا یا اللہ. اب جو یہ جملہ حسن علی حمال نے کہا, تمام لوگ روایت کرتے ہیں کہ بچہ ہوا کے دوش پر معلق ہو گیا اور دھیرے 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 زمین کی سمت آ رہا ہے. حسن علی حمال آگے بڑھے, آگے بڑھ کر اس بچے کو اپنی آغوش میں لیا, ماں کے حوالے کیا. نجف کے وہ لوگ جو حسن علی حمال کو پہچانتے تھے, سب کے سب حسن علی حمال کی پیروں میں گر پڑے کہ آپ جو ہیں ولی خدا ہیں, آپ جو ہیں اولیاء میں سے ایک ولی ہیں, آپ بہت پہنچی شخصیت ہیں. حسن علی حمال نے کہا میں کوئی بھی نہیں ہوں, میں کچھ بھی نہیں ہوں, میں وہی حسن علی حمال ہوں جو تمہارے سامان اٹھایا کرتا ہوں. بس ایک چیز ہے مجھ میں کہ 70 سالوں سے جو حکم خدا نے مجھے دیا میں نے اسے انجام دیا. 70 سالوں سے جو خدا نے کہا میں نے اسے انجام دیا خالصۃ للہ. آج میں نے ایک چیز خدا سے مانگی, خدا نے میرے لیے انجام دیا. اس سے زیادہ میں نے کچھ نہیں کیا ہے. لہذا بہت اہم چیز کا نام ہے میرے دوستو و عزیزو اخلاص. یہ انسان کی زندگی کی ایک اہم ضرورت کا نام ہے. حسینی طرز زندگی کے لیے اخلاص کا ہونا بہت ضروری ہے. اب یہاں پر اور بہت سی باتیں ہیں کہ اخلاص کی نشانیاں کیا ہیں, کیسے پتہ چلے کہ انسانی وجود میں اخلاص ہے یا اخلاص نہیں ہے. چند علامتوں کو روایات کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے, لیکن چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے اور میں چاہتا ہوں یہ گفتگو آج یہیں پر ختم ہو جائے کہ اخلاص کے بعد ہم دوسرے رکن طرز زندگی حسین سے گفتگو کریں. اخلاص کی جو علامتیں بیان کی گئی ہیں, ایک روایت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان لکل حق حقیقتا وما بلغ عبد حقیقت الاخلاص حتی لا يحب ان يحمد على شيء من عمله. اخلاص کی ایک علامت یہ ہے کہ انسان لوگوں سے تعریف کی امید نہیں رکھتا. یہ اخلاص کی علامتوں میں سے, اگر میں نے یہ کام کیا تو مجھے یہ امید رہے کہ لوگ میری تعریف کریں, لوگ واہ واہ کریں, لوگ تعریف کریں, تو یہ اخلاص نہیں ہے. اخلاص کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ انسان لوگوں سے تعریف کی امید نہ رکھے. دوسری علامت جو روایت کے روح سے ثابت ہے وہ یہ کہ مخلص انسان کا ظاہر اور باطن ایک ہوتا ہے, میچ کرتا ہے. جو ظاہر ہے وہی باطن ہے, ظاہر و باطن میں فرق نہیں ہوتا. امام فرماتے ہیں من لم یختلف سرہ وعلانیتہ وفعلہ ومقالتہ فقد ادى الامانۃ واخلص العبادہ. وہ جس کا ظاہر, وہ جس کا باطن, یعنی بلوے عام میں یا تنہائی میں یا عمل میں یا گفتگو میں سبھی ایک جیسا اگر جس کا ہو تو گویا اس نے امانت کو ادا کیا ہے اور وہ انسان مخلصین میں سے ہے. بس یہ دو علامتیں اخلاص کی. اور تیسری علامت جو اخلاص کی ہے وہ یہ کہ مخلص کو فرق نہیں پڑتا کہ اسے کون سی ذمہ داری دی گئی ہے. مخلص کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی, اسے بس یہ معلوم ہو کہ میری یہ نوکری ہے, مجھے یہ کام خدا نے دیا ہے. تو پھر مخلص خلوص کی بنیاد پر اس عمل کو انجام دیتا. وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا کہ ہمیں پلیٹ دھونے کو کہا ہے مجلس امام حسین میں, ہمیں جوتیاں سیدھی کرنے کو کہا ہے, ہمیں علم سجانے کو کہا ہے, ہمیں ممبر سجانے کو کہا ہے, ہمیں امام بارگاہ کی خدمت نہیں, کوئی فرق نہیں. اخلاص آ جانے کے بعد انسان کے وجود میں فرق نہیں آتا کہ اسے کون سا عمل دیا جاتا ہے کرنے کو, چونکہ وہ خالصانہ انجام دیتا ہے. جبکہ اگر ریاکاروں کی علامتوں کو آپ دیکھنا چاہیں, اسے بھی روایت میں بیان کیا گیا کہ ریاکار کے اندر ریاکار کی نشانیاں کیا ہے. امام فرماتے 4 نشانیاں ہیں ان لوگوں کی جن کے وجود میں اخلاص نہیں ہوتا, جو اعمال کو ریاکاری کی بنیاد پر انجام دیتے ہیں. امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں للموائی 4 علامات,
ریاکاروں کی 4 علامت ہوتی. یکسلو اذا کان وحدہ، جب وہ تنہائی میں ہوتا ہے تو اب جو عبادت انجام دیتا ہے عجیب بے مزہ عبادت انجام دیتا ہے. یکسلو، کسالت کے ساتھ. اب وہ صبح کی نماز تنہائی میں جو پڑھ رہا ہے عجیب کسالت کے ساتھ، عجیب لاپرواہی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے جب تنہائی میں ہوتا ہے. وَيَنْشَطُ إِذَا كَانَ فِي النَّاسِ، لیکن جب لوگوں کے سامنے ہوتا ہے، جب لوگوں کے درمیان ہوتا ہے تو بڑی بانشات نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے. پس پہلی علامت ریاکار کی کیا ہے؟ تنہائی میں جب کام کرے گا تو کسالت کے ساتھ، سستی کے ساتھ، لیکن جب لوگوں کے درمیان آ کر کام کرے گا تو پر انرجی اپنے آپ کو دکھائے گا، نشاط کے ساتھ کام کرے گا. یہ 2 علامت. وَيَزِيدُ فِي الْعَمَلِ إِذَا اُثْنِيَ عَلَيْهِ، اور اگر اس کی تعریف ہو تو یہ اور زیادہ کرتا ہے عمل کو. ریاکار کی علامت کیا ہے؟ کہ عمل کی زیادتی کا سبب جو بنتا ہے لوگوں کی تعریف. لوگ تعریف کرتے ہیں تو یہ عمل کرتا ہے اور انجام دیتا ہے. لیکن وَيَنْقُضُ مِنْهُ إِذَا لَمْ يُثْنَ عَلَيْهِ، لیکن اگر کوئی اس کی تعریف نہ کرے تو پھر آٹومیٹک اس کا عمل کیا ہو جاتا ہے؟ کم ہو جاتا ہے. میرے دوستو عزیزو، یہ ہے ریاکار کی علامت. بس آپ توجہ فرمائیے گا اخلاص کس قدر ضروری ہے انسانی وجود میں. کربلا حسینی سے اخلاص کا پیغام کس طرح ہم اخذ کر سکتے ہیں؟ مجالس سید الشہداء میں جو ہم آئے ہیں اس وجہ سے آئے ہیں تاکہ دولت اخلاص کو حاصل کر سکیں، دولت اخلاص کو حاصل کر سکیں. کیونکہ کربلا کا کوئی عمل اخلاص کے بغیر نہیں ہے. حسین جب نکل رہے ہیں مدینے سے تو اعلان کر رہے ہیں انی لم اخرج اشوا ولا بطوا ولا مفسدا ولا غالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر. سرکار سید الشہداء واضح لفظوں میں کہہ رہے ہیں نہ شہرت کے لیے نکل رہا ہوں، نہ مال کے لیے نکل رہا ہوں، نہ حکومت کے لیے نکل رہا ہوں. کوئی بھی غرض اور مقصد نہیں ہے، صرف مقصد یہ ہے کہ امت جد کی اصلاح ہو سکے. نہیں صرف خدا کے لیے نکل رہا ہوں. اور نہ یہ صرف کہ سید الشہداء نے اپنے بارے میں کہا کہ میں قربتاً اللہ نکل رہا ہوں، میں رضائے پروردگار عالم کے لیے نکل رہا ہوں، بلکہ سرکار سید الشہداء نے اپنے ساتھ آنے والوں کے لیے بھی واضح اور روشن کر دیا، کلیئر کر دیا کہ جو میرے ساتھ آئے وہ اسی نیت خلوص کے ساتھ آئے. اگر کوئی اور نیت سے حسین کے ساتھ آ رہا ہے تو واپس چلا جائے. حسین نے مجمع نہیں جمع کیا ہے کہ مجمع زیادہ جمع ہو جائے، نہیں، واضح لفظوں میں کہا کہ جسے میرے ساتھ آنا ہے، جسے میرے ساتھ آنا ہے خلوص کے ساتھ آئے، اخلاص کے ساتھ آئے. وگرنہ حسین کو اس مجمع کی ضرورت نہیں ہے جو خلوص کے ساتھ حسین کے ساتھ نہ آئے. جب امام حسین علیہ السلام مکے سے نکلنے لگے تو آپ نے کیا فرمایا؟ من کانا فینا باغلا محجتہ، وہ جو خون جگر کو بہا سکتا ہے، معتنا علی لقاء اللہ نفسہ، اور خدا سے ملاقات کا ارادہ رکھتا ہے، فلیرحل معنا فاننی راحل مصبحا انشاء اللہ تعالی. وہی ہمارے ساتھ آئے جو ملاقات خدا کا ارادہ رکھتا ہے. عزیزو، افراد کم ہیں مولا کے ساتھ، تعداد زیادہ نہیں ہے، بہت مختصر سے افراد ہیں، لیکن ان کے لیے بھی کنڈیشن بیان کیا کہ ہر ایک کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمارے ساتھ وہی لوگ آئیں جو مخلص ہوں اور خالصانہ کردار کے مالک ہوں، وہ ہمارے ساتھ آئیں. ہر کسی کو آنے کی ضرورت نہیں ہے. اور آپ تاریخ دیکھ لیجئے، عبداللہ ابن زبیر کو حسین نے دعوت نہیں دی. کیوں؟ کیونکہ حسین جانتے ہیں یہ نیت اخلاص نہیں رکھتا. حسین نے مخلصین کو جمع کیا ہے، مخلصین کو جمع کیا ہے حسین ابن علی نے اپنے ساتھ کربلا میں. وہ جن کے پاس اخلاص کی دولت ہے، حسین نے ان سب کو جمع کیا ہے. اور کس قدر اخلاص ہے! کربلا کے علاوہ
اخلاص کی وہ معراج دیکھنے کو کہاں ملتی ہے؟ بہت کم یہ معراج اخلاص کہیں اور آپ کو دیکھنے کو ملے گی، جو اخلاص، جو خلوص کربلا میں دکھائی دیتی ہے۔ خلوص کی اس منزل پہ شہدائے کربلا فائز ہیں کہ اب جنت کا بھی انتظار نہیں ہے، جنت کی بھی خواہش نہیں ہے۔ میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا ہوں، شب عاشور جب حسین ابن علی نے کہا جسے جانا ہے چلا جائے، اس کی جنت کی میں ضمانت لیتا ہوں۔ میرے دوستو عزیزو، حسین اگر یہ وعدہ کریں کہ جسے جانا ہے چلا جائے، اس کی جنت کا میں ضامن ہوں، تو یہ طے شدہ بات ہے کہ سید شباب اہل الجنہ اگر کسی کی جنت کا ضامن بن جائے تو اسے جنت ضرور نصیب ہوگی۔ لیکن اس کے باوجود اصحاب حسین گئے نہیں، اصحاب حسین گئے نہیں۔ اور جو امام علی نے فرمایا نا کہ اصحاب سید الشہداء سے افضل شہداء نہ ان سے پہلے تھے نہ ان سے بعد میں آئیں گے، اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ جتنے بھی شہداء ہیں جنہوں نے دین اسلام پر اپنی جان قربان کی ہے، ان کا وظیفہ تھا، ان کی ذمہ داری تھی۔ لیکن شہدائے کربلا کی خصوصیت یہ ہے، یہ وظیفہ، یہ ذمہ داری حسین نے اٹھا لی تھی ان سے، لیکن اس کے باوجود کوئی گیا نہیں کہا مولا اس جان کی ویلو کیا ہے، اس جان کی حقیقت کیا ہے۔ ایک مرتبہ نہیں، اگر 1000 مرتبہ تیری راہ پر قربان ہونا ہو تو ہم دریغ نہ کریں گے، ہماری ثبات قدمی میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے۔ جنت کی ضمانت حسین لے رہے ہیں، لیکن اخلاص اس درجے کا ہے اصحاب سید الشہداء میں کہ جنت کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ خلوص کی بنیاد پر آئے ہیں۔ اور مخلصین کی ایک سب سے بڑی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ ان کے وجود میں ثبات قدمی ہوتی ہے، ان کے قدم لرزتے نہیں ہیں مصیبتوں کو دیکھ کر، مشکلات کو دیکھ کر مخلصین کے قدم نہیں لرزتے۔ اور جب بات خلوص کی آ جائے تو پھر اگر زینب کبریٰ کا ذکر نہ ہو تو پھر حق کے خلوص ادا نہیں ہوتا، چونکہ خلوص کا حق اسی وقت ادا ہوگا جب زینب کبریٰ کا ذکر ہو۔ زینب اس ذات کا نام ہے جس کے اخلاص کا درجہ یہ ہے کہ جو اپنے ساتھ آئے ہوئے بچوں کو یہ کہتی ہے بھیا یہ سامان سفر کا صدقہ ہے، بھیا یہ میری اولاد نہیں ہے، یہ اس سفر کا صدقہ ہے۔ اخلاص زینب کس قدر ہے، کس قدر عظیم تحفہ حسین کی خدمت میں پیش کر رہی ہے، لیکن کہتی ہے بھیا یہ صدقہ ہے، تجھ پر نثار کرنے کے لیے لائی ہوں بس ارباب رضا۔ آج کی شب ہمارے یہاں دستور ہے کہ ہم اون محمد کا مصائب پڑھتے ہیں۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، میں بس آپ سے اتنی التجا کروں گا کہ جب ان بچوں پہ گریہ کیجئے تو یہ سوچ کر گریہ کرنا کہ ان بچوں کی ماں نے ان پر گریہ نہیں کیا ہے، یا کیا تو آخر میں کیا ہے، ان بچوں کی ماں نے ان پر گریہ نہیں کیا۔ ارباب رضا، ارباب مقاتل نقل کرتے ہیں کہ جب امام علیہ السلام مکے سے نکلے ہیں، ابھی کچھ دور پہنچے تھے، بہت زیادہ دور نہیں گئے تھے، کچھ دور پہنچے تھے کہ جناب عبداللہ تشریف لے آئے۔ عبداللہ آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے، بہت ہی کم بینائی بچی ہے، ضعیفی ہے۔ 2 بچے ساتھ میں لے کر آئے ہیں، سرکار سید الشہداء کی خدمت میں پہنچے۔ آقا میرے مولا، میں آپ کی خدمت میں نہیں ہوں،
میں آپ کی نصرت نہیں کر سکتا چونکہ یہ جسم اجازت نہیں دے رہا ہے، لیکن آقا یہ 2 تحفے لے کر آیا ہوں، اے میرے مولا انہیں قبول فرما لیجئے۔ یہ آپ پر اگر صدقہ ہو جائیں تو عبداللہ کے لیے یہ سعادت ہوگی۔ ارباب ازاجات حسین نے گلے سے لگایا۔ اس کے بعد عبداللہ نے کیا کہا؟ عبداللہ کہتے مولا اگر اجازت ہو تو زینب سے ملاقات کر لوں۔ ایک مرتبہ امام فرماتے ہیں تمہاری زوجہ ہے، کانی آقا آپ سے اجازت ضروری ہے، بس ارباب ازا زینب کے محمل کے قریب آ رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں زینب کے دل میں کیسا اضطراب ہوگا کیا جب یہ عبداللہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ عبداللہ کہیں زینب چلو واپس چلو، خطرات کا سفر ہے، بڑے سخت مسائل پڑنے والے ہیں، زینب اس سفر میں ساتھ نہ جاؤ۔ اسی دوران ایک مرتبہ محمل کے پردے کے قریب عبداللہ پہنچے۔ ایک مرتبہ جناب زینب کہتی عبداللہ اگر زینب کو واپس آنے کا حکم دے رہے ہو تو یاد رکھنا زینب تمہاری اطاعت میں واپس تو آ جائے گی لیکن زندہ نہ رہ پائے گی، کیونکہ زینب بغیر حسین کے جی نہیں سکتی۔ ایک مرتبہ جناب عبداللہ نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا بی بی میری کیا مجال کہ میں آپ کو روکوں، اے بی بی میں سامان صدقہ لے کر آیا ہوں، میں جانتا ہوں یہ مشکلات کا سفر ہے، آپ کے جد کا فرمان ہے کہ جب سفر میں جاؤ تو صدقہ نکال کر جاؤ۔ بی بی میں اپنے بچوں کو نہیں لایا، میں صدقے کا سامان لے کر آیا ہوں اور محمد کو لایا ہوں۔ اے بی بی اگر آپ کے بھائی پہ وقت پڑے تو ان کو میری جانب سے قربان کر دینا، محمد کو اپنی جانب سے قربان کر دینا۔ بس ارباب ازا قافلہ دوبارہ روا ہو گیا۔ عجیب حالت میں قافلہ چل رہا ہے، کربلا میں وارد ہوا، شب عاشور آئی، سخت سے سخت مرحلے آئے، خیام حسینی میں اب پانی نہیں ہے، صدائے العطش بلند ہے۔ رات کے ایک پہر میرا مظلوم امام بیویوں کے خیام کی جانب بڑھنے لگا تاکہ وہاں دیکھے کیا ہو رہا ہے۔ ہر بی بی کے خیمے کے قریب پہنچتے ہیں تو ہر بی بی اپنے بچے کو یہی درس دے رہی ہوتی ہے، یہی تلقین دے رہی ہوتی ہے، بچوں کل قتل کا بازار گرم ہوگا، کل تمہیں اپنے مولا اور آقا حسین پہ فدا ہونا ہے۔ ثانیہ زہرا کے خیمے کے قریب پہنچے تو کیا سنتے ہیں؟ زینب اور محمد کو بٹھا کر سمجھا رہی ہے میرے بچوں، میرے لاڈلو، ارے تمہیں معلوم ہے کل کون سا دن ہے؟ کل ماموں پہ جانثار ہونے کا دن ہے، کل ماموں پہ فدا ہونے کا دن ہے۔ اے بچوں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میرا اکبر شہید ہو جائے اور تم زندہ رہو۔ اے بچوں اس بات کا بھی خیال رکھنا جب جنگ کو جانا اور دریا کے کنارے پہنچنا تو بچوں کہیں ایسا نہ ہو کہ پیاس کی شدت کی وجہ سے تم پانی پی لو اور خیمے میں حسین کی بچی سکینہ، حسین کا لیے صغر پیاسا رہ جائے۔ ارباب ازا یہ ایک ماں اپنے بچوں کو سمجھا رہی ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں اس تلقین کو، اس بیان زینب کو سننے کے بعد حسین کا کیا حال ہوا ہوگا۔ ہاں ارباب ازا صبح عاشور نمودار ہوئی، عقبہ اور اصحاب شہید ہوتے رہے لیکن اون محمد کو حسین اجازت نہیں دیتے۔ آخر آپ تصور کیجئے جتنا عشق زینب کو حسین سے ہے، جتنی محبت
زینب کو حسین سے ہے، اس سے کم محبت حسین کو زینب سے نہیں ہو سکتی، یا یوں کہوں جتنا زینب علی اکبر سے محبت کرتی ہے اتنا ہی حسین اور محمد سے محبت کرتے ہوں گے۔ جب زینب کو یہ برداشت نہیں ہے کہ علی اکبر شہید ہو جائے تو حسین کو کیسے گوارا ہوگا کہ اون محمد شہید ہو جائے، لہذا جب بھی اجازت اون محمد لینے آتے ہیں حسین منع کر دیتے، اللہ یہ بھی حسین کی مظلومیت ہے۔ ماموں اور بھانجوں کی محبت کو آپ جانتے ہیں نا، بھانجے آتے ہیں ماموں سے مرنے کی اجازت لینے، اجرکم اللہ، میرے دوستو عزیزو اجازت نہیں مل رہی ہے۔ ایک مرتبہ اون محمد کو زینب نے بلا لیا خیمے میں آئی ہیں اون محمد، زینب نے اون محمد کی جانب دیکھ کر کہا میرے لال کیا رات کے سارے وعدے بھول گئے؟ ماں نے جو درس دیا تھا، ماں نے جو سمجھایا تھا سب فراموش کر گئے۔ ارے بچوں نے خود کو ثانیہ زہرا کے قدموں پہ گرا دیا، اماں ہم کیا کریں؟ ماموں جان بھرنے کی اجازت نہیں دیتے، اجرکم اللہ۔ ہر باب ایک مرتبہ زینب بچوں کو لے کر حسین کی خدمت میں پہنچی، بھیا یہ میرے بچے ہیں، میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ تحفہ ہے، بھیا انہیں صدقہ سمجھ لیجئے، عجیب مظلومیت ہے۔ حسین غریب کی بہن آئی ہے اپنے بچوں کو قربان کرنے کے لیے، زینب یہ تقاضا نہ کرو، نہیں بھیا یہ قربانی قبول کر لی۔ بس ارباب عذاب شریکت الحسین نے سفارش کی ہے، حسین نے اجازت دی ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو ماں سنوار رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ صاحب اولاد اگر اس منظر کو درک کر سکتے ہو، تصور کر سکتے ہو تو تصور کرو، ماں نے اپنے ہاتھوں سے امامہ پہنایا، اپنے ہاتھوں سے سبا، اپنے ہاتھوں سے سجایا، بچے مقتل کی سمت گئے۔ ارباب عذاب عجیب منظر ہے، وہ تاریخی جنگ کی ہے کہ ہر ایک نے کہا ان بہادروں کا مقابلہ کیسے کیا جائے گا، اور یہ بچے وہاں بھی پہنچے کہ فرات کے کنارے پہ قبضہ بھی ہوا۔ کسی نے آ کر کہا زینب تیرے بچے فرات کے کنارے پہنچ گئے، ماں نے یہ نہ کہا کہ میرے بچے بہادر ہیں۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا بیویوں دعا کرو میرے بچے پیاسے ہیں، کہیں آب رواں دیکھ کر پانی نہ پی لے اور یہاں حسین کے بچے پیاسے ہوں۔ بس ارباب عذاب ایک مرتبہ ظالموں نے گھیرا، 3 دن کے بھوکے اور پیاسے بچے کب تک جنگ کرتے، ہر طرف سے حملہ ہوا، زین سے زمین پر آئے، آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، حسین گئے، لاشیں اون محمد کو اٹھا کر لائے۔ ارباب عذاب اب تک جس شہید کا لاش آتا تھا سب سے پہلے شبیر کو راہ غربت میں نانا کا زمانہ یاد آیا، کچھ ماں کی محبت یاد آئی، بابا کا جو روزہ یاد آیا، شبیر کو راہ غربت میں نانا کا زمانہ یاد آیا، شبیر کو راہ غربت میں نانا کا زمانہ یاد آیا، ہاتھوں سے جگر کو تھام لیا اور سر کو جھکا کر بیٹھ گئے، ہاتھوں سے جگر کو تھام لیا اور سر کو جھکا کر بیٹھ
زیارت وارثہ۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا وارث آدم صفوۃ اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیکہ یا وارث امیر المؤمنین، السلام علیکہ یا ابن محمد المصطفیٰ، السلام علیکہ یا ابن علی المرتضیٰ، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء، السلام علیکہ یا ابن خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سارہ والوتر الموتور، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر واطعت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین، فلعن اللہ امۃ قتلتک ولعن اللہ امۃ ظلمتک ولعن اللہ امۃ سمعت بذلک فرضیت بہ، یا مولایا یا ابا عبداللہ اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، لم تنجسک الجاہلیۃ بانجاسها ولم تلبسک من مدلہمات ثیابها، واشہد انک من دعائم الدین وارکان المؤمنین، واشہد انک الامام البر التقی الرضی الزکی الہادی المہدی، واشہد ان الائمۃ من ولدک کلمۃ التقوی وعلام الہدی والعروۃ الوثقی والحجۃ علی اہل الدنیا، واشہد اللہ وملائکتہ وانبیاءہ ورسولہ انی بکم مومن وبعیابکم موقن، بے شرع دینی وخواتیم عملی وقلبی لقلبکم سلم وامری لامرکم متبع، صلوات اللہ علیکم وعلی ارواحکم وعلی اجسادکم وعلی اجسامکم وعلی شاہدکم وعلی غائبکم وعلی ظاہرکم وعلی باطنکم۔ زیارت جناب علی بن الحسین علیہ السلام۔ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن نبی اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکہ یا ابن الحسین الشہید، السلام علیکہ ایہا الشہید وابن الشہید، السلام علیکہ ایہا المظلوم وابن المظلوم، لعن اللہ امۃ قتلتک ولعن اللہ امۃ ظلمتک ولعن اللہ امۃ سمعت بذلک فرضیت بہ۔ زیارت جملہ شہداء کربلا علیہم السلام۔ السلام علیکم یا اولیاء اللہ وحباؤہ، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ وابداؤہ، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین، السلام علیکم یا انصار فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا انصار ابی محمد الحسن ابن علی ولی الناس، السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ، بے ابی انتم و امی طبتم وطابت الارض التي فیہا دفنتم وفوزتم فوزا عظیما، فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم۔ زیارت جناب عباس علیہ السلام۔ السلام علیکہ یا مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام، یا ابن امیر المؤمنین علیہ السلام، السلام علیکہ ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ، اشہد انک قد جاہدت ونصحت وصبرت حتی اتاک الیقین، لعن اللہ الظالمین لکم من الاولین والآخرین والحقهم بدرک الجحیم، السلام علیکہ یا افضل الشہداء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا شمس الشموس، السلام علیکہ یا انیس النفوس، السلام علیکہ یا سلطان العرب والعجم، السلام علیکہ یا ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ رضا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنۃ الزمان، السلام علیکہ یا شیخ القرآن، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام زمانہ ھذا، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک واجعلنا من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔